إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وقال صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور اس کے بعد اس نے ہمیں نعمت اسلام سے سرفراز کیا، اور کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و صلات کے بعد نصیحت ہے خود میرے نفس کو اور آپ تمام کو تقوی کی، اللہ رب العالمین کے خوف کی، اللہ کی خشیت کی، کیونکہ یہ تقوی ہی وہ چیز ہے جس کی بدولت دنیا میں ہر قسم کی سرخ روئی، آسانی اور کامیابی و کامرانی ممکن ہے، اور اسی تقوی کی بدولت آخرت میں نجات ممکن ہے. برادران اسلام، اس وقت ہم لوگ مسجدوں کی بندش سے گزر رہے تھے. کچھ دنوں پہلے ریاستی حکومت کی جانب سے مسجدوں کے کھولنے کا اعلان آیا اور لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اللہ کے عبادت گزار بندے جن کے دلوں میں مسجد کی محبت ہمیشہ سے دبی ہوئی تھی، کئی مہینوں تک انہوں نے مسجد سے اپنے اس تعلق کو دبا رکھا تھا، آج ان کے لیے موقع ہے کہ وہ مسجدوں میں دوبارہ لوٹیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کو اس کے گھروں میں انجام دیں. ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر طرح سے حکومت کی گائیڈ لائنز اور اسی طرح سے ان کی ہدایات کا مکمل اہتمام کریں اور اس سے سر منہ انحراف نہ کریں. محترم حضرات، ان دنوں میں جب کہ ہم مسجدوں سے دور تھے، ہمارے اندر اللہ رب العالمین کے گھر کے لیے جو محبت تھی، ہمارے دلوں میں مسجدوں کے تعلق سے جو جذبہ تھا، کیا وہ جذبہ آج بھی ویسے باقی ہے کہ ان بندش کے دنوں میں وہ جذبہ کچھ سرد پڑ گیا ہے؟ کیا مسجدوں سے ہمارا تعلق کٹ گیا ہے؟ کیا ہم نے بندی کے ان ایام میں
اپنے دلوں کو بھی مسجدوں کے لیے بند کر دیا ہے یا ہمارے اندر مسجدوں کے لیے اور محبت بڑھی ہے؟ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے دین اسلام کے اندر مساجد کے تئیں کیا ہدایات ہیں، مساجد کے کیا احکامات ہیں اور اسی طرح سے کیا فضائل ہیں، مساجد کے سلسلے میں مساجد کی کیا خصوصیات ہیں، کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا مجھے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے مسجدوں کا وہ مقام اپنی کتاب کے اندر رکھا اور کہا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا تم اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارنا۔ یعنی جب مسجد میں پکارنے کی بات آئے گی تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، کسی اور کو ماننا، کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کی پرستش کرنا ممکن ہی نہیں ہے اگر بات مسجد کی ہو رہی ہو۔ میرے بھائیوں دوستو، اس آیت کریمہ کی روشنی میں مسجد کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا ممکن ہی نہیں ہے، تو کسی مسجد کو گرا کر کے نعوذ باللہ اس کی جگہ پر غیر اللہ کا گھر بنانا کہاں تک ممکن ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہ اور بڑا جرم ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مسجدوں کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ مسجدیں ایمان کی علامت ہیں، یہ مسجدیں ایمان کی علامت ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک مسجدیں وہی آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ بتایا کہ دنیا میں سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک اس کی مسجدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ زمین اللہ کی مسجدیں ہیں، اور وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک اس کے بازار ہیں۔ آپ دونوں میں فرق سمجھتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ بازار کی سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے بازار کا شور و شغب، بازار میں اٹھنے والی بھانت بھانت کی آوازیں اور ہر قسم کی پکار اور ہر قسم کی جھوٹ اور گالی گلوچ کی چیزیں۔ اس کے مقابلے میں مسجد کے اندر کیا آواز اٹھتی ہے؟ مسجد کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ مسجد کے اندر قال اللہ قال رسول کی صدا بلند ہوتی ہے۔ کوئی قرات قرآن کر رہا ہوتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت میں منہمک ہے تو کہیں سے اللہ اکبر کی صدا آ رہی ہے، کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ الغرض مسجدوں سے دنیا کی سب سے محبوب اور سب سے اچھی آوازیں آتی ہیں، اس کے مقابلے میں بازاروں سے شور و شغف زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مساجد کے بارے میں کیا فرمایا؟ فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں کے بارے میں اللہ کا حکم ہے ان ترفع، کہ انہیں بلند کیا جائے، ویذکر فیہ اسمہ، اور ان کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کی تسبیح بیان کریں ان گھروں میں صبح و شام۔ کون لوگ بیان کریں؟ اللہ رب العالمین نے آیت میں آگے فرمایا، دوسری آیت میں رجال، وہ ایسے مرد ہوں گے، یعنی کہ اللہ کے گھروں میں تسبیح بیان کرنا، اللہ کے گھروں کو بلند و بالا بنانا، یہ کن کا کام ہے؟ یہ اللہ کے مردوں کا کام ہے۔ یہ اللہ نے ان لوگوں کو قرآن پاک میں رجال کہا۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کے لیے مؤمنین کا ارشاد فرمایا، بہت ساری چیزوں کے لیے الناس کہا، لیکن اس بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رجال،
یہ ایسے مرد ہوں گے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جن کو غفلت میں نہیں ڈالے گی نہ تو کوئی تجارت اور نہ کوئی خرید و فروخت انہیں غفلت میں ڈالتی ہے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، وإیتاء الزکاۃ، اور زکات دینے سے۔ تو یہ اللہ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح سے انہیں دنیا کی کوئی بھی تجارت، کوئی بھی چیز انہیں غفلت میں نہیں ڈالتی ہے، اللہ کے ذکر سے، نہ ہی نماز قائم کرنے سے، نہ ہی زکات دینے سے۔ اللہ رب العالمین نے آیت فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ہاں یہ لوگ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن لوگوں کے دل الٹ پلٹ دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ بندے اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کے دل الٹ جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی دن لوگوں کے دل ان کے حلق میں آ جائیں گے، لوگوں کے اندر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اس دن سے یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، ایسا یہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین انہیں ان کے نیک عمل کا بدلہ دے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ رب العالمین انہیں اپنی طرف سے اور فضل بڑھا کر کے دے، اور اللہ رب العالمین ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ رزق تلاش کرنے کے لیے مسجدوں سے نکلا جائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ جمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں نکل جاؤ، زمین میں نکل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وہیں یہ بات بھی سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ کے فضل کے لیے ہم مسجدوں میں آئیں، عبادت کریں، اور ان رجال کی طرح سے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں جن رجال کو دنیا کا کوئی بھی معاملہ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مسجدوں میں آئیں تو ہم اپنے ذکر کے سلسلے میں فکر مند ہوں، اللہ رب العالمین سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہمیں بڑھا کر کے دے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ان مسجدوں کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں ان مسجدوں کے آداب کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ ان مسجدوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان مسجدوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ ایک بار ایک دیہاتی آیا اور مسجد کے ایک کونے میں کچھ گندگی پھیلا کر کے جانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا، اس کو نصیحت کی، اور آپ نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مسجدیں گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں ہوا کرتی ہیں، انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ والاستغفار، کہ یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کا وہ گھر ہے جو اللہ کے ذکر کے لیے ہوا کرتی ہیں، جو مسجدیں اللہ سے استغفار کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ اللہ رب العالمین کے وہ بندے اپنی مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس آیت سے پہلے ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نور کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کا نور وہ نور ہے جو زمین و آسمان میں ہے، اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک مثال بیان کی کہ اللہ کا نور ایسے ہے جو کسی تاق میں رکھا ہو، اور اس تاق کے اوپر ایک شیشہ اور شفاف شیشہ لگا ہو جس کے اندر زیتون کا تیل ہو، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نور علی نور، کہ نور کے اوپر نور ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے نور کی اس خوبصورتی سے اور اتنے اچھوتے انداز میں جو تعبیر پیش کی ہے، یہ نور کہاں ہوتا ہے؟ تو آگے کی آیت میں فرمایا فی بیوت، یہ نور ان گھروں میں ہوتا ہے جن گھروں میں اللہ کے نیک بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔
اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں پہنچ کر کے اسلامی زندگی کا آغاز کیا اور وہاں پر پہنچ کر کے آپ کی سب سے پہلی سرگرمیوں میں سے پہلی سرگرمی تھی کہ وہ ایک مسجد کا قیام کریں. آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قائم کی، اور یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا ایک ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا، جہاں سے دنیا کے مختلف علاقوں میں فوجیں جب بھیجی جاتی تھیں، ان فوجوں کی علمبرداری کے لیے ان فوجوں کے ہاتھوں میں جب جھنڈا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے باندھا جاتا تھا تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسجد ہوا کرتی تھی. اس زمانے میں مسلمانوں کا مسجدوں سے کیا لگاؤ ہوا کرتا تھا؟ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کی ایک جماعت کے لیے یہ مسجد اللہ کا گھر ہونے کے ساتھ ساتھ خود ان کا بھی گھر ہوا کرتی تھی کہ وہ اسی میں رہتے تھے، اسی میں پڑھتے تھے، انہی مسجدوں میں وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. میرے محترم دوست اور بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے اور وضو کر کے وہ مسجد تک آئے تو مسجد تک آنے میں جتنے قدم وہ چلتا ہے اتنے قدم اس کی ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک روایت میں آیا کہ ایک قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک قدم پر اس کے سیئات اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظمکم اجرا فی الصلاۃ ابعدکم دارا، کہ تم میں نماز کے لحاظ سے سب سے بڑا اجر والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ مسجد سے دور رہتا ہو. اسی طرح سے مدینہ منورہ میں ایک قبیلے کے لوگ ایسے تھے جو مسجد نبوی سے بہت دور رہا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تو ان کی خواہش ہوئی کہ وہ لوگ آ کر کے مسجد کے قریب آباد ہو جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے درخواست دی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم، کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، یقیناً تمہارے قدموں کی جو گنتی ہے وہ لکھی جائے گی. جتنے قدم تم چل کر کے آؤ گے ان قدموں پر تمہارے لیے اجر لکھا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جماعت کی کیا اہمیت ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک وہ گروہ جس نے جماعت کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، جس نے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کی بے شمار فضیلت بیان کی ہے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں 25 درجہ زیادہ ثواب ملتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اس کو 27 درجہ ثواب ملتا ہے. لیکن وہ لوگ جن کا کہنا ہے کہ نماز باجماعت مسجد میں آ کر کے ادا کرنا یہ فرض ہے، ان کی دلیل کیا ہے میرے بھائی؟ آپ سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا. ایک نابینا صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے اور میں راستے میں چل کر کے آتا ہوں، راستے میں جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، کچھ گندگیاں ہیں اور میں مسجد میں چل کر کے آتا ہوں. مجھے آپ اجازت دے دیجئے، مجھے آپ رخصت دے دیجئے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھا کروں. شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ٹھیک ہے رخصت. ابھی وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی. آپ نے ان کو بلا لیا. آپ نے ان کو بلا کر کے کہا اے عبداللہ کیا تم ندا یعنی اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں اذان سنتا ہوں. کہا جب اذان سنتے ہو تو اس کا جواب دیا کرو اور مسجد میں حاضر ہوا کرو. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ہمارے لیے کہاں وہ بچتا ہے کہ ہم مسجدوں کو چھوڑ کر کے گھروں میں نماز پڑھیں. ایک وہ نبینا صحابی، آج سے 1400 سال پہلے کا وہ معاشرہ جو ہر قسم کی لائٹ اور ہر قسم کی آسانیوں سے دور ہے، اس معاشرے میں ایک نابینا صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کے کہتے ہیں کہ اگر تم اذان سنتے ہو
تو تمہارے لیے رخصت نہیں ہے. تم اذان سنتے ہو تو تمہیں مسجد آنا پڑے گا. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اب ہمارے لیے کوئی رخصت نہیں بچتی ہے کہ ہم مسجدوں کو چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر البشائین فی الظلم، کہ وہ لوگ جو اندھیروں میں چل کر کے مسجدوں تک آتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو بالنور التام یوم القیامت، ایک ایسے بھرپور نور کی خوشخبری دے دو جو کل قیامت کے دن ان کو ملے گا. جب قیامت کے دن لوگوں کے چراغ ٹمٹما رہے ہوں گے، لوگوں کے چراغ بجھ رہے ہوں گے، تو یہی وہ لوگ جو رات کی تاریکیوں میں چل کر کے مسجدوں تک آتے ہیں ان کے لیے کل قیامت کے دن مکمل روشنی ملے گی. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کے ایسے عمل کی خوشخبری نہ دے دوں جس کی وجہ سے تمہارے لیے نیکی لکھی جائے اور تمہارے سیئات اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپسندیدگی کے وقت میں وضو کر لینا، یعنی جیسے آپ کو ٹھنڈی کے موسم میں رات کی تاریکی میں فجر کے وقت آپ کو وضو کرنا ہے، کتنا مشکل لگتا ہے کہ جب ٹھنڈا پانی ہو، موسم بھی ٹھنڈا ہو، تو ایسے وقت میں آپ اگر اس مشکل کے وقت میں پریشانی کے باوجود، ناپسندیدگی کے باوجود آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کریں. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مسجدوں تک چل کر کے آنا، فذالکم الرباط، آپ نے فرمایا یہی جہاد ہے، یہی وہ چیز ہے جو مجاہدین اپنے گھوڑوں کو لے کر کے اسلامی سرحدوں پر کھڑے رہتے ہیں، تو گویا کہ تم ایک جہاد کر رہے ہو. تو یہ ہے رباط ہے، یہی جہاد ہے کہ ہم ناپسندیدگی کے باوجود وضو کریں اور اسی طرح سے مشکل حالات میں ہم مسجدوں تک آئیں. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تک آنے والوں کے لیے یہ فضیلت سنائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن ان کے لیے ایک ایسی مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی مسجدوں تک آنے والے اللہ کے زائر ہوا کرتے ہیں. لہذا جب کوئی زائر کسی کے گھر آتا ہے تو گھر والے کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کی تکریم کرے. مثال کے طور پہ آج اگر کوئی شخص اگر کسی بڑے آدمی کے ہاں جائے تو بڑا آدمی وہ اس کی تکریم کرتا ہے، وہ اس کی عزت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں. تو ایسے ہی جو شخص اللہ رب العالمین کے گھروں میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی تکریم کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو ان کے دلوں میں مسجد کا جو مقام ہے اسے برقرار رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے اندر مسجد کی جو اہمیت ہے اسے واپس کرے. اللہ رب العالمین ہم کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. برادران اسلام، کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو ذکر کرنا مناسب ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آواز لگائے گا اور کہے گا کہ میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں. تو تمام فرشتے کہیں گے کہ اللہ کا پڑوسی کون ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ اوقات ہے کہ وہ اللہ کے پڑوس میں رہے. پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟
تو اللہ رب العالمین مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو اپنا پڑوسی کہتا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم مسجدوں کی تعمیر کریں اور مسجدوں کو تعمیر کر کے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ یہ مسجدوں کو تعمیر کرنا یہ بھی ہے، لیکن صرف مسجدوں کی تعمیر سے مراد یہی نہیں ہے۔ مسجدوں کو اصل میں آباد کرنا، مسجدوں کے اندر ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں قائم کرنا، اصل میں مسجدوں کو آباد کرنا یہ ہوتا ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی شخص یہ مفہوم سمجھتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے درگاہوں پہ سجادہ نشین قسم کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور زرق برق لباس پہن کر کے وہ بیٹھ کر کے درگاہوں کو آباد کیے رہتے ہیں، تو کیا مسجدوں کو آباد کرنا یہ ہے؟ تو ہرگز مسجدوں کو آباد کرنے سے مراد یہ معنی نہیں، بلکہ مسجدوں کو آباد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کے لیے نمازیں ادا کی جائیں، اللہ کے لیے تکبیر تسبیح اور تحلیل کیا جائے، یہ مسجدوں کو آباد کرنے سے مراد ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی تھی، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، کہ وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے کفار قریش کا رد کیا ہے۔ یہ کفار قریش یہ بھی سجادہ نشینوں کی طرح خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ دنیا کا سب سے بہتر عمل یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا یہ ان مسلمانوں کے برابر ہو جائے گا جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اللہ پر ایمان لا کر کے انہوں نے یوم آخرت پہ بھی ایمان لایا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ لوگ کبھی بھی اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو سجادہ نشینی کرنا اور آ کر کے مسجدوں کے گیٹ پر بیٹھ جانا یہ ہرگز مسجدوں کو آباد کرنا یہ مراد نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، جو شخص ایسا ہے کہ اس کا دل مسجدوں سے لگا رہے، اللہ رب العالمین کا قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے اس کو جگہ دے گا۔ آپ نے وہ حدیث مشہور سنی ہوگی، متفق علیہ حدیث ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے رجل قلبه معلق بالمسجد، کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد سے لگا رہتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر درس و تدریس کرنے والے اور قرآن کے حلقے لگانے والے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلتہم الرحمۃ وغشیتہم السکینۃ، کہ جو شخص یا کوئی بھی قوم اگر اکٹھا ہو کر کے کسی مسجد میں اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اپنے درمیان قرآن کی اور اللہ کی کتاب کی کا مطالعہ کرتی ہے، اس کا مدارسہ کرتی ہے، اس کو ایک دوسرے سے پڑھتی اور سمجھتی ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر سکینت کا نزول فرماتا ہے اور ان کو اللہ کی رحمتیں ڈھانپ لیتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، 2-3 باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل البصل والثوم والکراث فلا یقربن مسجدنا، کہ جو شخص کوئی لہسن یا پیاز یا اس قسم کی کوئی چیز کھا کر کہ آئے تو ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ فإن الملائکۃ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، کہ اگر کوئی شخص لہسن یا پیاز یا اس قسم کی کوئی چیز کھا کر کے آتا ہے تو فرشتے بھی ایسی چیزوں سے اذیت محسوس کرتے ہیں جن چیزوں سے بنو آدم یعنی انسان اذیت محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم کون کون سی چیز کھا کر کے، کون کون سی چیز پی کر کے مسجدوں میں آتے ہیں اور لوگوں کو اذیت پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح سے مسجدوں کو بنانے کے بارے میں بھی بہت ساری فضیلت ہے۔ ایک بات کہہ کر کے میں بات ختم کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنا ببناء المسجد فی الدور وامرنا بها ان تنظف وتطیب، کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے محلات میں مسجدیں بنائیں
اور ہمیں مسجدوں کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان مسجدوں کی صفائی کریں اور ان مسجدوں کو خوشبو سے معطر کریں. لہذا چاہیے کہ ہم ان مسجدوں کی صفائی کا اہتمام کریں اور مسجدوں کو خوشبو سے معطر کریں. مسجدوں کی صفائی مختلف مسجد میں مختلف طرح سے صفائی ہو سکتی ہے. کچھ مسجدوں میں دیواروں کی صفائی زیادہ ضروری ہے, کچھ مسجدوں میں مصلی کی صفائی زیادہ ضروری ہے, کچھ مسجدوں میں ان کے جو باتھ روم کے مقامات ہیں, وضو خانے کے جو مقامات ہیں, ان کی صفائی زیادہ ضروری ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں مسجد کا وہ کھویا ہوا مقام واپس لائیں. اخیر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں مسجد کا کھویا ہوا مقام واپس کرے. اللہ رب العالمین مسجدوں سے جو تعلق ہونا چاہیے اس تعلق کو تو ہمارے اندر پیدا کر دے. اللہ رب العالمین مسجدوں کی جو اہمیت ہے ہمیں اس اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین ہمارا جو مسجد سے پہلے تعلق تھا تو اس سے زیادہ مضبوط تعلق بنا دے. اے اللہ رب العالمین مسلم سماج میں مسجدوں کی مرکزیت مسلم کر دے. اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دنیا میں کہیں بھی ہیں اگر ان کو کوئی بھی پریشانی پہنچ رہے, اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں تو ان کو شفا یابی نصیب فرما. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کر دے. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو انتظام فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے اللہ رب العالمین تو انہیں اپنے دین کی طرف بہتر انداز میں واپس لوٹا دے. اے اللہ رب العالمین ہمارے خواتین کی حفاظت فرما, ہمارے بوڑھے بزرگوں اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ رب العالمین تو اس مہاماری کو جلد از جلد ہم سے ختم کر دے, مکمل طور سے ختم کر دے. اے اللہ رب العالمین ہماری تجارت کو, ہمارے کاروبار کو پھر سے ہم تک واپس کر دے اور ان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.